السلام علیکم، میں حارث امین خان ڈائلاگ ود محسن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے 26 ایسے اراکین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے، اور وہ ریفرنس نااہلی کا ہے کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی حکومت کی اگر بات کریں تو وہاں کے چیف منسٹر اور گورنر، ان کی آپس میں لفظی جنگ کافی دنوں سے جاری ہے۔ کبھی وہاں پر بات کی جاتی ہے کہ اگر کسی میں دم ہے تو آئے ہماری حکومت گرا کر دکھائے، آئے یہاں پر گورنر راج لگا کر دکھائے، جبکہ گورنر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب بھی ہمارے نمبرز پورے ہو گئے تو ہم نے یہاں پر تحریک عدم اعتماد لے کر آ جانی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لایا جا سکتا ہے۔ آخر حکومت اور ان کے اتحادیوں کے پاکستان تحریک انصاف کو لے کر کیا عزائم ہیں اور کیا وہ اپنے عزائم حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ آج اس موضوع پر بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو کراچی میں بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ 5 منزلہ عمارت گر کر تباہ ہو گئی ہے، کئی لوگ اب بھی ملبے تلے موجود ہیں، اور وہاں کے چیف منسٹر کی جانب سے بھی سخت بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی کچھ سوالات جنم لیتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ چیف منسٹر صاحب کہاں تھے، اس سے پہلے باقی ادارے کہاں تھے، ایس بی سی اے کہاں تھا، کے ڈی اے کہاں تھا، ایس ای پی اے کہاں تھا، یہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے؟ پھر سب ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ محسن صاحب سے ہی جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ چیزیں تو ٹھیک نہیں ہیں تو اچھا یار، آپ نے 2-3 چیزیں ایک ہی سانس میں بیان کر دی ہیں کہ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، لیکن جو اصل سبب ہے اور جس وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی ذکر میرا خیال کر لینا ضروری ہے۔ بڑی دیر سے تحریک انصاف کو ختم کرنے، اس کو گرا کے ملیامیٹ کرنے، اسے بکھرے کرنے کی بہت دیر سے کوششیں ہو رہی تھیں۔ 3 سال ہو گئے اس بات کو، اور بالآخر اس میں کامیابی ہو گئی ان کو۔ معاملہ تو ہے عمران خان کا اور معاملہ ہے تحریک انصاف کا۔ اس پر پابندی لگانے کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے بات ہوتی رہی کہ تحریک انصاف کو ملک دشمن جماعت قرار دے کے اس کو پابندی، اس کو ختم کر دیا جائے، کالعدم قرار دے دیا جائے۔ پھر اس کے بعد عمران خان کے گرفتاری کے بعد ایک ایسا عالم پیدا ہوا، لوگوں کو توقع تھی، خاص طور پر تحریک انصاف کو، کہ یہ سارے مقدمات جعلی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ جعلی ہیں مقدمات، ان کو تھا کہ ون آفٹر دا ادر ان کے اوپر اتنے مقدمات بنائے گئے ہیں اور عدالتوں سے ان کو ریلیف بھی مل جاتا ہے، کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان کی تقریباً 2 سال ہو چلے ہیں آلموسٹ، تو وہ جیل میں ہے۔ تو اب چیزیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس حکومت کے اختیار میں آہستہ آہستہ ان تمام جگہوں پہ جہاں پر اختیار واقعتاً موجود ہوتا ہے اور وہ ایکسرسائز بھی کرتا ہے اپنے آپ کو، ڈیفینیٹلی عدالتیں، سپریم کورٹ بھی، ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، اور یہ فیصلہ جو 9 مئی کے واقعات میں ڈائریکٹ عمران خان کے ملوث ہونے کا، یہ لاہور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آیا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس تھا کہ سینیورٹی ججز کی کا معاملہ تھا، پھر سٹنگ ججز جو تھے وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر موسٹ نہیں ہے، ان کو بنایا نہیں جا سکتا۔ یہ سارے معاملات جو ہیں اس حکومت نے 2-2.5 سال کے اندر اس طرح سے اپنی بساط بچھائی ہے کہ ہر جگہ پہ اب اس کے مورے موجود ہیں، ان کو اب کسی جگہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر ٹاپ آف آل پاکستان نے انڈیا کے خلاف جنگ جیت لی، تو اسٹیبلشمنٹ کو نہ صرف یہ کہ اس موجودہ حکومت کو بھی ایک لیز آف لائف مل گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ جو تحریک انصاف کی طرف سے ایک دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا وہ بھی بہت کم ہو گیا، اور اب معاملات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، حکومتی نقطہ نظر سے، اسٹیبلشمنٹ کی نقطہ نظر سے۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں جا کے تحریک انصاف کے ابھی حصے بکھرے ہونے شروع ہوئے ہیں۔ پچھلے ہی ہفتے آپ کو پتہ ہے کہ 26، تو سر جب سب چیزیں ان کے فیور میں آ گئی تو ضرورت کیوں پیش آئی اس طرح کرنے کی؟ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں نا، اس کو مکمل کر لیتے ہیں پہلے۔ یہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا نا بالآخر، یعنی الیکشن کمیشن نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا، جس کے خلاف پھر سپریم کورٹ میں تحریک انصاف چلی گئی تھی۔ یہ سنی اتحاد کونسل ہی اس کا نام کیا ہے نا، وہ چلی گئی تھی۔ تو وہ سیٹس تو ان کو ملنی چاہیے تھی، وہ نہیں ملی، لیکن بالآخر وہ آرڈر جو ایکچولی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سنایا تھا، اسی کو ریسٹور کیا گیا ہے۔ وہ نشستیں ان پولیٹیکل پارٹیز میں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ادھر خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے اور ادھر پنجاب اسمبلی میں ایک ہی طرح کی موو چلی ہے۔ یہاں پر چونکہ میجورٹی ہے ان کی،
ان کی ادھر میجورٹی ہے، یعنی پنجاب میں نون لیگ کی ہے، نون لیگ کی بھی اتحادی گورنمنٹ ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ کے پی میں تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ تو موجودہ حکومت کے خلاف تو جتنی بھی تحریک چلی ہے، جتنی مرتبہ تحریک چلی ہے، اسلام آباد پر چڑھائی کرتے رہے، علی امین گنڈا پوری آیا کرتے تھے، صوبے کے وسائل ڈیفینیٹلی استعمال ہوتے تھے۔ تو ضروری یہی تھا کہ تحریک انصاف کو اسٹریٹ پاور جو ہے اس میں تو ہم نے کنٹین کر لیا ہے، ون آفٹر دا ادر۔ لاسٹ ایئر آپ کو پتہ ہے 26 نومبر کا ایک ناخوشگوار واقعہ اسلام آباد میں ہوا تھا، وہ لاسٹ تھا جو پروٹیسٹ کی کنٹینیوٹی میں ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا۔ اب کوششیں کی جا رہی تھیں تحریک انصاف کی طرف سے، بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اسٹریٹ پاور جو ہے پھر موبلائز کریں گے، اس حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائیں گے۔ عین اس عالم میں آپ کو دونوں صوبوں سے، اور یہ وہی دونوں صوبے ہیں جس کی حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب نے خود ہی ان کو ڈیزالو کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو ایسے عالم میں یہ سارے واقعات رونما ہو رہے تو ہیں۔ یہ کیوں کرنا ضروری ہے سر اس وقت حکومت کے لیے؟ ایک تو یہ سمجھ آ گیا کہ اسٹریٹ پاور کو مزید کنٹین کرنے کے لیے خیبر نہیں پختونخوا تو وہ تو میرا خیال ہے کہ اس پوزیشن میں نہیں ہے اب تحریک انصاف، مطلب تو پھر کیا وجہ ہے سر؟ آلریڈی اگر وہ کمزور ہیں، ان کی حکومت یار گرانے کا مقصد کیا ہے؟ ریاستی وسائل استعمال ہو رہے تھے اسی حکومت کے نہیں، وہ خلاف، تو ہو رہے تھے نا، اب آپ نے کہا کہ نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مسئلہ ہے نا۔ اب علی امین گنڈا پور کو اگر چلتا کر دیا جاتا ہے تو تحریک انصاف کے پاس سے ریاستی وسائل کو یا صوبائی وسائل کو استعمال کرنے کا جو قانونی حق ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب اسٹریٹ جو پاور ہے ان کی وہ مزید ایگزیکٹلی، کمزور ہو مطلب جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ حکومت تحریک انصاف کو، اگر ایک انالوجی ڈرا کر کے بات کروں کہ اگر تحریک انصاف کو ہی قتل کرنا ہے یا ختم کرنا ہے تو اس کا کوئی بھی الزام ہم پہ نہیں آنا چاہیے۔ چلیے اگر تحریک عدم اعتماد کی بات کریں تو وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کے پی میں تحریک عدم اعتماد کی بات 20 نمبرز کی بات کمی ہے، اگر ہمارے پاس 20 نمبرز آ جاتے ہیں تو ہم تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں گے، تو یہ تو پاسبلٹی ایک نظر آ رہی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ 20 نمبر پورے ہو جائیں گے؟ یار 20 نمبر جس طرح سے یہ پورے ہوئے، یعنی جمعیت علماء اسلام کی صرف 7 سیٹس تھیں۔ اب ذرا جو بریک آؤٹ ہوا ہے اس کا آپ ذرا دیکھ لیں اس کو، کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جے یو ای ایف کے 7 منتخب ممبران موجود تھے، 10 خواتین کی اور 2 اقلیتی ممبر ملنے پر ان کی تعداد اب 19 ہو گئی ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ٹرینڈ کیا ہے؟ مسلم لیگ نون کے پاس 6 منتخب ممبران اسمبلی تھے کے پی میں، اب ان کو جو 9 مخصوص نشستیں ملی ہیں اس سے ان کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ اینڈ سیم از دا کیس ود پیپلز پارٹی کی تعداد 4 تھی، 6 خواتین کی نشستیں ملی ہیں، 1 اقلیتی نشست مل گئی ہے تو 11 ہو گئی ہیں۔ اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے پاس 2 نشستیں تھیں، 1 مخصوص نشستیں ملنے پر ان کی بھی 3 ہو گئی ہیں۔ تو اس طرح سے ملا کے دیکھا جائے تو اب ان کی جو تعداد ہے 92 کا، یعنی پی ٹی آئی کے پاس ہاؤس میں 92 ممبرز ہیں اور اپوزیشن کے پاس سے 53 ہیں، تو ان کو مطلب 73 یا 74 لوگوں کی ضرورت ہے اس حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ارادہ کر ہی لیا گیا ہے، بچھڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو یہ 20 ممبرز بھی پورے ہو جائیں گے۔ کہاں سے ہوں گے یہ سوال ہے آپ کا؟ تو پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹ کے ادھر چلے جائیں گے، یہ کون سا مشکل ہے؟ اور اگر گورنر راج لگانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا، عدم اعتماد نہیں آ سکتی کسی بھی وجہ سے، تو پھر وہ گورنر آج تو کافی عرصے سے آپ کو اس کی تو بات، کن باتوں کو بنیاد بنا کر لگایا جا سکتا کوئی بھی ایک بات، ہے؟ جیسا کہ کرپشن کے کیسز ہیں علی امین گنڈا پور پہ، جتنی مرتبہ اسلام آباد پہ چڑھائی کی گئی ہے ریکارڈ پہ موجود نہیں ہیں چیزیں، کتنی کرینیں آئیں، کتنے لوگ آئے، ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہیں۔ اسلام آباد کے اندر، راول پنڈی کے اندر بے شمار ایسے کیسز موجود ہیں، یہاں پر علی امین گنڈا پور آتے ہی نہیں ہیں، یعنی کورٹ میں پیش ہی نہیں ہوتے۔ تو کسی ایک بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ نااہل حکومت ہے، یہ کرپشن میں ملوث رہی ہے، اقربا پروری کرتی رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، دہشت گردی سے نمٹ نہیں سکتی، انکمپیٹنٹ ہے، اور سو آن اینڈ سو فورتھ۔ کوئی بھی ایک الزام یا سارے الزامات جتنے میں نے ممکنہ طور پر شاہ جی، خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی کی طاقت ہے، میجورٹی یہ طاقت ہے، اسی لیے اس کو توڑنا، اگر ہم سمجھے کہ توڑنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ان کی حکومت ہٹانا چاہتے ہیں۔ پنجاب میں ایسا کیا ہے؟ وہ آلریڈی اپوزیشن میں 27 جون کو نہیں، وہ پہلے ہی موجود ہیں، مزید کمزور کرنے کی کیا وجہ ہے؟ مزید کمزور کرنے کی دیکھیں نہیں، وہ اتنی سٹرانگ اپوزیشن ہے، مطلب آپ اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ آپ نے جتنے بھی ان کے اوپر، یعنی تحریک انصاف کو آپ نے کنٹین کرنے کی کوشش کی ہے، جو سپورٹ ہے عوام کی، جو سپورٹ ہوتی ہے وہ تو ابھی تک، اگر مزاج آپ نے چیک کرنا ہو، بیرومیٹر لگائے نا عوامی پاپولیرٹی کا، تو تحریک انصاف آج بھی پہلے دن کی طرح سے اتنی پاپولر نظر آتی ہے۔
حقائق جو ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے. آپ نے ارینجمنٹ کیا کیا ہوا وہ ایک الگ بات ہے. اقتدار میں جو لوگ موجود ہیں ان کے پاس اقتدار میں رہنے کا جواز ہے یا نہیں ہے, یہ ایک اخلاقی سوال ہے. لیکن اگر ان کے پاس نمبر پورے موجود ہیں, ادارے انہوں نے اپنے اسٹیبلش کر لی ہیں جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں, تو اقتدار میں موجود ہیں. یہ وہ ایک کلیش آف انٹرسٹ ہے جس کی بنا پر ایک ایسا ماحول چاہیے. پنجاب اسمبلی میں 27 جون کو جو واقعہ ہوا ہے اس میں اپوزیشن نے شور شرابہ کیا, اس سے پہلے بھی ہوتا ہے. تو تحریک انصاف کا مزاج اسٹریٹ میں ہو یا پارلیمنٹ کے اندر ہو, آپ جانتے ہیں وہ کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے. ہم نہ تو تحریک انصاف کے سٹائل آف پولیٹکس نہ عمران خان کے سٹائل آف پولیٹکس اس کے کبھی معترف نہیں رہے. لیکن اس بات کا کیا کریں کہ ان کے پیچھے جتنے لوگ موجود ہیں, یا عمران خان جن کا لیڈر ہے, وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور سٹریٹ میں بھی اسی طرح سے بیہیو کرتے جو گورنمنٹ کو پسند نہیں ہے, اور جو کہ شاید عوام کے مفاد میں بھی نہیں ہے. سر ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آگے بڑھیں گے. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. شاہ جی, جو کراچی میں 5 منزلہ عمارت گری ہے, یہ اس کو ایک عام حادثے کے طور پر لینا چاہیے یا اس میں کسی کی کمزوری یا کسی کی نالائکی چھپی ہوئی ہے؟ یار وہ ایک شعر ہے کہ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. میں نے روانی میں یہ شعر, لیکن آپ اس کی پرتوں کے اوپر ذرا غور کریں. کتنی تکلیف کی بات ہے کہ وہ جو عمارت گری ہے وہ صرف عمارت نہیں گری, اس کے اندر ملبے تلے جو لوگ, آپ نے اشارہ کیا یا ذکر کیا کہ 25-26 لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی ملبے میں دبے ہوئے ہیں. یار لوگوں کا اعتبار ہی, عمارت نہیں گری, لوگوں کا اعتبار گر گیا ہے. مطلب سر یہ لوگ نہ ناران کاغان گئے تھے, نہ سوات گئے تھے گھومنے پھرنے کے گھروں لیے, میں بیٹھے ہوئے نہ چیئر لفٹ میں, اپنے گھر میں تھے, پھر بھی محفوظ نہیں ہے. اب کراچی کے جس علاقے میں یعنی لیاری کی لی مارکیٹ کے قریب یہ بلڈنگ ہے جو گری ہے, اور ابھی تک کی جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ 50 سال پرانی یہ بلڈنگ تھی. یہاں پر تو 100 سال پرانی بلڈنگز بھی موجود ہیں. اس میں دو تین فیکٹرز ہیں جن کی نشاندہی ضروری ہے. پہلے تو افسوس کا اظہار کر لیتے ہیں, دھاڑے مارتے ہوئے آپ کو ٹی وی پہ خبروں میں لوگ نظر آ رہے ہیں جن کے عزیز اور پیارے ابھی بھی اس بلڈنگ میں دبے ہوئے ہیں, یا جن کو اطلاع کہ وہ مر گئے ہیں. ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے ہیں, ایک گلے لگ کے رو رہے ہیں. حکومتی اقدامات کیا ہیں؟ حکومتی اقدامات صرف اتنے ہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے حکم دے دیا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ کراچی میں جتنی بھی مخدوش اور خستہ حال بلڈنگز ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کریں. تو اس سے پہلے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کیا کر رہی تھی؟ مطلب کوئی مقصد ہوتا ہے نا کسی ادارے کو بنانے کا. ہاں جی, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. غصہ تو بہت ہے. وہ سعید غنی صاحب وزیر بلدیات ہیں, انہوں نے بھی ایک بیان داغ دیا ہے کہ جی یہ 50 سال پرانی تھی بلڈنگ اور اس کے مکینوں کو کہا گیا تھا کہ اس کو خالی کر دیں. آپ ذرا کراچی کے اندر جائیے ذرا اور لوگوں سے جا کے پوچھیے اور پھر دیکھیے گلیوں اور بازاروں کا حال. جو 50 سال پہلے کا کراچی ہے نا, اگر وہ 75% رہنے کے قابل نہیں تھا, یہ سارے علاقے جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں, اب 50 سال گزرنے کے بعد تو بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ بلڈنگز ایک دن بھی وہاں پر رہنی چاہیے. آئے دن کراچی کی کسی نہ کسی بلڈنگ میں, کسی فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے. کنجسشن ہے بھائی. شہروں نے ہاریزونٹلی پھیلنا ہوتا ہے, آپ نے کیا کیا, ورٹیکل بنانا شروع کر دیا. 6 منزلہ عمارتیں, رہائشی عمارتیں, یا تو آپ آئیے نا اپارٹمنٹس بنائیے نا یا فلیٹس بنائیے. تو پھر اس طرح سے جو پرانی عمارتیں ہیں یار, آپ نے کہا تھا کہ یہ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ان کا کیا کام ہے, اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا بنیادی طور پر کام ہے کہ آپ نے کتنے منزلہ عمارت بنانی ہے یا نہیں بنانی. سر ان کے آپ کو اجازت دی جائے, ان کے خلاف کیس ہونا چاہیے. 1.8 بلین ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پر ایئر ان کو جاتا ہے سر, صرف کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو. میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو سزا ہونی چاہیے. ان کو معطل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, روز کوئی نہ کوئی اس قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے, لیکن کرے گا کون؟ یہ اتنے طاقتور ہیں, مافیا کا درجہ رکھتے ہیں سر. ان کی اپروول کے بغیر کسی بھی علاقے میں کوئی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی. یہ اجازت دیتے ہیں, اس کے بعد عمارتیں بنتی ہیں. پھر بلڈنگز کی سٹوریز کا معاملہ آ جاتا ہے, کتنی بننی ہے. یہ اصول نہیں طے پوری دنیا کی طرح سے ہونا چاہیے کہ ایک بلڈنگ بنتی ہے اس کے اوپر لکھا جائے, سرٹیفکیٹ ہو. جیسے گاڑیاں نہیں سڑکوں کے اوپر چلتی, تو ان کی مینٹیننس کا ایک سرٹیفکیٹ ان کو جاری کیا جاتا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ ان کو سڑک کے اوپر لایا جا سکتا ہے. کراچی کی ٹرانسپورٹ دیکھ لیں, آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا باقی ڈپارٹمنٹس کی طرح سے کہ وہ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے. دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں جن کو کباڑ خانے میں بھی 50 سال پہلے یعنی اعلان کیا جا چکا ہونا چاہیے تھا
کہ یہ اس قابل نہیں ہے, ختم ہو جائے گا. یعنی کمپنیز بھی ختم ہو گئی, ان کی گاڑیاں ابھی بھی وہاں پر چل رہی ہیں, روز حادثات وہاں پر ہوتے ہیں. یہ اس کو اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک دو زخم نہیں, جس میں سارا چھلنی درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. کراچی کا معاملہ میگا سٹی ہے, پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے, ساری ایکٹیویٹی وہاں سے جنریٹ ہوتی ہے, جس سے پورے پاکستان کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے, ٹریگر ہوتی ہے, اور ہم تک بھی اس کا کوئی نہ کوئی اثر پہنچتا ہے. سب سے زیادہ ٹیکس وہاں پر کلیکٹ کیا جاتا ہے, پاکستان کی کٹی وہاں سے بھرتی ہے. لیکن وہاں پر جو ذمہ دار ادارے ہیں, یار میں کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, اسی بلڈنگ کے گرنے سے یہ معاملہ پورا کھنگالنے کی ضرورت ہے. ایک پروگرام میں اس کا جائزہ بھی نہیں لیا جا سکتا. اتنی تکلیف سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اس جو آج بلڈنگ گری اس کے ساتھ ایک بلڈنگ دوسری ہے, پھر تیسری ہے, یعنی اگل بغل میں جتنی بلڈنگز ہیں ساری کی ساری مخدوش ہیں. اب آپ نے ان کو نکالنا ہے. آپ کا سوال کہ یہ بلڈنگ اتھارٹی پہلے کہاں تھی, ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ پہلے موجود کہاں مطلب تھا؟ ان کا کام کیا ہے سر؟ کام ان کا بنیادی طور پر میں نے جس طرح سے کہا ہے نا کہ ایک تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ جس طرح سے کسی بھی چیز کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپائر ہو گئی ہے, وہ یار جس ملک میں ایکسپائرڈ دوائیاں جو ہیں ان کو ری لیبلنگ کر کے ان کو مارکیٹ میں پھر بیچ دیا جاتا ہے, لوگ مر جائیں. لیکن کیمسٹ کا اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ان کا بھلا ہو گیا. اسی طرح سے ان بلڈنگز کا بھی یہی معاملہ ہے. کل کو کوئی اور دو چار بلڈنگز کو آپ کو, یعنی دو چار دن کے بعد کوئی اور بلڈنگ گر جائے گی, پھر اس طرح سے لوگ مریں گے, پھر ہم بکواس کرنا شروع کر دیں گے, کسی کے کان پہ کوئی جونگ نہیں رنگے گی, بزنس ایز یوزول چلتا رہے گا. لیکن بہرحال یار یہ اس کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے, آپ نے کہا سر ان کو آئینہ بھی دکھانا ضروری ہے. آپ نے سر کہا کہ سعید غنی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ان لوگوں کو کہا گیا تھا, بتایا گیا تھا کہ یہ بلڈنگ اس قابل نہیں ہے کہ اس میں رہا جائے, اس کو خالی کریں. تو پھر تو کیا حکومت کا یہ تو یہ مجرمانہ غفلت ہے سر, حکومت کا صرف یہ کام ہے کہ وہ انفارم کر دے کہ یہ اس قابل نہیں ہے, اسی کی ذمہ داری ہے ان کو خالی کروانا. بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ رہنے کے قابل نہیں, کسی بھی وقت گر سکتی ہے یار. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی بلڈنگز میں گیس بھی ہے, پانی بھی ہے, بجلی بھی ہے, ٹھیک ہے. آج آپ نے جو اس کو جا کے بند کیا, اگر وہ خالی نہیں کرتے تھے یہ تینوں چیزیں پہلے ڈسکنیکٹ کر دیتے, خود بخود لوگ باہر چلے جاتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مالکان, اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک آدمی کی پراپرٹی تھی یا وہاں پر کرائے پہ رہنے والے لوگ موجود تھے اور کسی نے ان کو کرائے پہ دیا ہوا تھا. اس کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے. یہ مجرمانہ غفلت ہے تمام ڈپارٹمنٹس کی. ہم بات کر رہے تھے کہ ہونا کیا چاہیے. کوئی بھی بلڈنگ اگر کوئی اپروول کے بغیر اور متعلقہ ادارے کی اپروول کے بغیر بنتی ہے, کوئی محاسبہ ہونا چاہیے نا, کوئی ڈپارٹمنٹ یہ اس کو بھی آ کے چیک کر لے کہ یہ سرٹیفکیٹ کس نے اس کو جاری کیا ہے کہ اتنی سٹوریز اس کی بن سکتی ہیں, کیا یہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کر چکی ہے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو ان تمام لوگوں کو اور ذمہ دار افراد کو اور ان ڈپارٹمنٹس کو ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے. سزا کا عمل کہیں سے تو شروع ہونا چاہیے نا, تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات, ہم بھی آج کا پروگرام کر کے کوئی اور بات کرنی شروع کر دیں گے, کل کسی اور موضوع پہ بات کر رہے ہوں گے, یہ پھر مطلب یہ کسی ڈسٹ بن میں یہ موضوع بھی سر مذمتی, دیکھیں سر مذمتی بیان آ گئے جس کے لیے ہمارے وزراء ہوتے ہیں, ہمارے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد مذمتی بیان کے بعد جو ہے کچھ 4-5 لوگوں کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا, ان کی جابس ختم کر دی جائیں گی, اور یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ بھائی جو بھی ذمہ داران تھے ان کو. اچھا میری ایک تجویز ہے, میں اس پروگرام کے توسط سے اگر آپ اتفاق کریں, کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی بلڈنگ اگر بنتی ہے اور وہ قواعد و ضوابط کے مطابق بنتی ہے تو اس کی ایکسپائری ساتھ میں ہونی چاہیے؟ آبویسلی ہونی چاہیے, پوری دنیا میں ہوتا ہے سر. کہ یہ بلڈنگ ہے, اس نے 50 سال قائم رہنا ہے, 50 سال تک یہ قابل استعمال ہے, اس کے بعد اس کو گرا دیا جائے. یار یہ موٹر وے ہے, میں نے اس دن بھی پروگرام اس پہ کرتے ہوئے بتایا تھا, 97 میں اس کا اسلام آباد لاہور موٹر وے کا آغاز کیا گیا, 10 سال کے لیے بنا تھا, اب 30 سال ہونے کے ہوئے ہیں. یعنی یہ موٹر وے کا جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اسلام آباد سے لاہور موٹر وے, یہ اپنی 3 مرتبہ جو لائف ہے وہ پوری کر کے ایکسپائر ہو چکا ہے. ابھی بھی اس کو پنکچر لگا کے, پیچز لگا کے قابل استعمال بنایا ہوا ہے. آپ ان سے توقع کرتے ہیں, جو بات میں کرنے لگا ہوں میرا خیال ہے کہ ساری دنیا میں اگر اپلائی ہوتی ہے, پاکستان میں کم از کم نہیں ہوتی. بلڈنگز ہونی چاہیے, پتہ چلنا چاہیے, ایک سرٹیفکیٹ ملا ہے, یہ بلڈنگ اتنا عرصہ چل سکتی ہے, قابل استعمال ہے, اس کے بعد اس کو گرا دیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ 100 منزلہ بلڈنگ یار پوری دنیا میں موجود ہیں, لوگ رہتے نہیں ہیں وہاں پر.
جیسے قابل رہائش جو علاقہ ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے تو ہائی رائز بلڈنگ پوری دنیا میں ریزیڈینشیل بنائی جا رہی ہیں. لیکن اس سے پہلے لینڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور یہ بتایا سب جاتا ہے کچھ کہ ہوتا ہے کتنی یار. منزلہ بن سکتی ہے. اب وہ لوگ جن کے بیچارے وہ جن کے افراد اس میں اہل خانہ مر گئے ہیں, یہ دکھ ان کا ہے, ان سے شروع ہوگا وہیں تک ختم ہو جائے گا. ایک دو دن کوئی دلاسا دے گا, کوئی مذمتی اسٹیٹمنٹس آ جائیں گی, پھر کسی دن ہم کوئی اور سنیں گے کہ یار فلاں علاقے میں فلاں بلڈنگ, اس سے بھی بڑی سٹوریز کی بلڈنگز وہاں پر موجود ہیں. یار افسوس کی والی بات ہے کہ ایسا. لیکن آج کے پروگرام میں ہم نے کسی اور چیز کا ذکر کرنا یا نہیں کرنا تھا. چاچو کا ذکر آپ نے ویسے بریک کے دوران کر رہے تھے تو وہ نہیں ہوا. آپ کے پاس ٹائم ہے؟ کن چاچو کا سر؟ ذرا آڈینس کو بھی بتا دیجیے. وہ یار اپنے ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر کرنا ضروری ہے. وہ انہوں نے پھر کیا کر دیا؟ محبوب, انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو کہا کہ یار میں امن کے نوبل امن کے لیے سب سے بہترین امیدوار ہوں. کیا کہتے ہیں سر؟ انہوں نے کہا میں نے 5 جنگیں بند کروا دی ہیں, انڈیا پاکستان کی, اسرائیل کی. اب ٹیسٹ ان کا ہے کہ غزہ میں بھی وہ جو جارحیت ہے وہ بند کر دیں. لیکن انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی اسکول کے پروفیسر کو یا اسکول, ہم اپنی زبان میں بات کریں تو اس نے کہا کسی اسکول ماسٹر کو نوبل امن انعام مل جائے گا جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اور میں اتنا معروف آدمی ہوں, میرا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے, میں نے 5 جنگیں بند کروا دی ہیں, جوہری جنگ بھی بند کروائی میں نے انڈیا پاکستان کے درمیان. تو ان سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ نوبل پرائز ملنے کے بعد یہ جنگیں دوبارہ شروع نہیں ہوں گی؟ یہ تو میں نہیں یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ جو غزہ کے اوپر جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ چاچو یہ کہہ رہے ہیں بھائی, چاچو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 5 جنگیں بند کروائی ہیں. آئیوا میں امریکہ کے قومی دن کی تقریبات کے حوالے سے پروگرام تھا, انہوں نے کہا کہ میں نے 5 جنگیں بند کروائی ہیں. انڈیا پاکستان کی ایٹمی جنگ جو ہے وہ میں نے رکوائی ہے. روانڈا میں 30 سال سے جنگ چل رہی تھی, 60 لاکھ افراد مارے گئے, وہ ہم نے رکوائی ہے. کوسوو اور سربیا کو لڑنے سے روکا ہے. اور ایران اور اسرائیل کے درمیان میں نے جنگ بندی کروائی ہے. پہلے ایران پر حملہ کیا پھر اس کو بند کر دیا, سو مجھے اس کا میں انہوں نے کہا میں نے جوہری سلائی تو اس کی ملیا میٹ کر دی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یار وہ چاچو ہے, وہ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. آپ اور میں کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ میں نے کہا کہ ایک افسوسناک واقعے کا ذکر کیا تو ذرا آج کا اختتام ٹرمپ کے اس بیان پہ کر دیں. یار ہمارے کہنے سے بھی اگر ملتا ہے اس کو نوبل پیس پرائز, آپ ووٹ کریں گے؟ آپ بالکل کریں گے بھائی. انہوں نے بہت شاندار کام کیا. تھینک یو ویری مچ شاہ جی. خواتین و حضرات, آج کے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.